السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 301 کا لیکچر نمبر 4 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس لیکچر میں ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق لیکچر نمبر 26 کو کور کیا گیا ہے، جس میں ٹاپک نمبر 107 سے لے کے ٹاپک نمبر 111 تک کور کیا جائے گا۔ آج کے اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے پیئر ریلیشن شپ سوشل، یعنی کہ سوشل تعلقات۔ ٹھیک ہے جی، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اسے فوراً سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں، اور ان لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنا بھی ہرگز نہ بھولیں، تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس فائنل ٹرم پریپریشن جو ہے ان لیکچرز کے تھرو کر سکیں۔ تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک 107 کے ساتھ، جو کہ ہے پیئر ریلیشن شپس، بچوں کے درمیان تعلقات۔ اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پریٹینڈ پلے پہ، فرضی کھیل۔ ٹھیک ہے، 4 سے 5 سال کے بچے اکثر جو ہے وہ پریٹینڈ پلے کرتے ہیں، جیسے گڑیوں سے باتیں کرنا، کہانیاں بنانا یا کھلونوں کے ذریعے زندگی کی نقل کرنا۔ یہ کھیل بچے کے دماغی اور سماجی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کھیل جو ہے وہ کریٹو ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اور بچوں کو مختلف کرداروں، رسپانسبلٹیز اور جذبات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھیل کے دوران جو ہے اکثر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں زبان اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں جو ہیں وہ ابھی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے کھیل کے دوران جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جلد ہی اگریسو ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، یا مار پیٹ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بڑے ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، کیئر گیور ہیں یا اساتذہ ہیں، ان کو چاہیے کہ بچوں کو مثبت سماجی رویہ سکھائیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کو دیکھ کر سیکھنے کا رجحان ہوتا ہے۔ اگر بڑوں کا رویہ جو ہے وہ ہمدرد اور تعاون پر مبنی ہوگا تو بچے بھی وہی رویہ جو ہے وہ اپنائیں گے۔ ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ اور ایک دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، تاکہ بچہ وہی سیکھے جو آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، والدین کا کردار بچوں کی سماجی تربیت میں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوستیاں جو ہے نا وہ بچوں کو ہمدردی، تعاون اور مسئلہ حل کرنے جیسے ہنر سکھاتی ہیں۔ اگر پیئر گروپ نیگیٹو ہو، مثلاً وہاں بولنگ ہو رہی ہو، تو بچے پر جو ہے وہ نیگیٹو اثرات جو ہیں وہی پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکول میں سوشل ایموشنل لرننگ پروگرامز جو ہیں وہ بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 108 اور 109 جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ، یعنی کہ استاد اور طالب علم کا رشتہ۔ تو ٹیچر کے رویے پہ بات کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے بچوں کے نام جلدی یاد کر لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کے مشاغل، خواب اور خیالات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوالات، رائے اور غلطی کرنے کی آزادی دینی چاہیے ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کو۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھے گا۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، ریوارڈز دیں، سزائیں دینے سے گریز کریں، جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ سے، اپنے محبت بھرے انداز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ فیورٹزم ہرگز کلاس میں نہیں ہونا چاہیے، کسی کو جو ہے اپنا خاص نہ بنائیں۔ کلاس کو محفوظ، دوستانہ اور سیکھنے کے قابل ماحول والا بنائیں، تاکہ بچے وہاں پر کھل کر سیکھ سکیں۔ اب دیکھیں یہاں نا 4 بنیادی عناصر ہیں۔ پہلا ہے کنسسٹنٹ کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ 2 طرفہ بات چیت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے این ایموشنل سیلف لرننگ اسپیس۔ اس میں کیا ہے کہ محفوظ جذباتی ماحول بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ تنقید کا مثبت انداز اس کے اندر نکلتا ہے۔ اور تھرڈ اس میں آ جاتا ہے میوچل ریسپیکٹ، ٹرسٹ اینڈ فیڈ بیک۔ تو اس میں جو ہے اعتماد اور احترام آ جاتا ہے کہ سیکھنے میں ترقی ہوتی ہے یا برتاؤ میں بہتری آتی ہے۔ صحیح ہے، اور لاسٹلی اس میں آ جاتا ہے ٹرو ایکوٹی، صحیح، یعنی کہ برابری، تمام بچوں کو مساوی مواقع دینا۔ ٹھیک ہے، سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 بنیادی عناصر ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ کے لیے۔
صحیح ہے. ٹیچر اگر دلچسپی سے پڑھائیں تو بچے کو بھی مزہ آتا ہے پڑھنے میں, وہ بھی خوش ہو کر سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو بیہیویئر ہوگا, تفریحی ماحول اور طلبہ کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لیتا ہوگا نا ٹیچر, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا اور بچے کا, اسٹوڈنٹ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. بچوں کے درمیان عزت دینے اور لینے کی فضا بنائیں. ٹھیک ہے, تنقید کو, بلنگ کو یا خوف کو, ان چیزوں کی روک تھام کریں اپنی کلاس میں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 110 کی طرف, جو کہ ہے رول آف میڈیا, کہ میڈیا کا کیا کردار ہوتا ہے. تو اس میں پہلے آ جاتا ہے ٹی وی پروگرام, کہ ٹی وی پروگرامز میں کیا ہے کہ اگر پازیٹیو پروگرامز جو ہے نا وہ سیکھنے اور بیہیویئر پر جو ہے اچھا اثر ڈالتے ہیں, کہ اچھی چیزیں بچہ دیکھے گا تو اس پہ اس کے لرننگز بھی پازیٹیو ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر کچھ وائلنس والا دیکھے گا, پرتشدد دیکھے گا, یا غصہ یا بدتمیزی پیدا کرنے والے جو اکثر کارٹونز یا پروگرامز ہوتے ہیں, اگر بچہ وہ دیکھ رہا ہوگا تو اس کے اوپر اسی جیسے ہی اثرات پڑیں گے. ٹھیک ہے, اشتہارات بچوں کو کھلونے, لباس اور خوراک کے بارے میں جو ہے نا وہ متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر تو وہ بچوں کو متاثر کرتی ہے اس لحاظ سے. پھر اگر ہم میوزک ویڈیوز کی طرف بات کریں تو کچھ ویڈیوز نا ریلیکسیشن دیتی ہیں. ٹھیک ہے, زبان, حرکات اور سوشل ویلیوز پر اثر ڈالتی ہیں جو میوزک ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کی بات کریں تو تعلیمی مواد تک رسائی اس کے تھرو ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گفتگو رہتی ہے. اچھے اور برے مواد میں فرق سیکھنا, یہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو افیکٹس کی اگر بات کی جائے تو 2 سال سے کم عمر بچوں کو اسکرین سے دور رکھنے کی سفارش کی گئی ہے, کہ یہی کہا جاتا ہے کہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو اسکرین سے دور رکھا جائے. ویڈیو گیمز اور اسکرین ٹائم جو ہے وہ توجہ کی کمی کا باعث بنتے ہیں, ADHD کا باعث بنتے ہیں, غصہ اور تنہائی کا سبب بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گیمنگ کا نشہ نا بچوں کی زندگی پر برا اثر ڈال سکتا ہے, جیسے کہ ان کی اسٹڈیز پہ برا اثر ڈال سکتا ہے, ان کے جو سوشل انٹریکشنز ہیں, جن کے تعلقات ہیں, ان پر بھی نیگیٹو اثر ڈال سکتا ہے. تو بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے یا بہت لمیٹڈ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تشدد اور جارحانہ رویے کی اگر بات کی جائے تو گھریلو تشدد یا محلے کی پرتشدد فضا بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر متاثر کر سکتی ہے. مار کھانے والے بچے دوسروں کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. بچے دشمن جیسا رویہ سیکھ سکتے ہیں اور جرائم پیشہ گروہوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی نیگیٹو افیکٹس میں شامل ہو گیا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 111 کی طرف, جو کہ سوشل اسکلز یعنی کہ بچوں کی سماجی مہارتیں. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں سماجی مہارت ہے کیا. ٹھیک ہے, بولنے, اشارے کرنے, چہرے کے تاثرات اور جسمانی زبان کے ذریعے دوسروں سے مؤثر رابطہ کرنا نا, یہ سماجی مہارت کہلاتا ہے. دوسروں کے جذبات کو سمجھنا, مناسب رویے اپنانا اور مسئلے کو حل کرنا, یہ جو مہارتیں ہیں یہ سماجی مہارتیں ہیں. ٹھیک ہے, بلڈنگ بلاکس پہ اگر بات کریں کہ اس کی جو بنیادی تعلیماتی عناصر ہیں ان پہ بات کریں تو دیکھیں اس میں آ جاتا ہے توجہ اور ارتکاز. سب سے پہلے کہ اٹینشن اور کنسنٹریشن جو ہے نا یہ اس کی پہلی بنیاد ہوتی ہے. صحیح ہے, اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ریسیپٹیو لینگویج کی سن کر سمجھنے کی صلاحیت, ایکسپریسو لینگویج اپنی بات کہنے کی صلاحیت, پری لینگویج اسکلز کے بغیر الفاظ کے رابطے جیسے اشارے, نظری رابطہ یا نقل کرنا. ٹھیک ہے, یہ اس کی بیسک بلڈنگ بلاکس آ گئے سماجی اسکل کے لیے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ سماجی مہارت کی اہمیت کیا ہے, کہ تعلقات بنانے اور نبھانے میں اس سے مدد ملتی ہے, دوستی قائم رکھنے اور جھگڑوں کو سلجھانے میں جو ہے یہ معاون ثابت ہوتی ہے, ہمدردی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ مہارتیں کمزور ہوں تو بچہ سماجی تقریبات سے دور بھاگ سکتا ہے, غصہ یا چیخ کر بات کر سکتا ہے, تھوڑا اگریسو ہو جاتا ہے, اور جو اس کی اکیڈمک پرفارمنس ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. سمجھنے اور اظہار کرنے میں جو ہے وہ اسے دشواری پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کی سوشل اسکلز اچھی ڈیولپ نہ ہوئی ہوں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے کہ لیکچر نمبر 26 بھی ہمارا مکمل ہوتا ہے, لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سمرائز کر دوں آپ کے آسانی کے لیے تو
تو یہ لیسن جو ہے یہ بچوں کی نفسیاتی اور سماجی ڈیولپمنٹ پر روشنی ڈالتا ہے، جس میں بچوں کے آپس کے تعلقات یعنی کہ پیئر ریلیشن شپس، ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ کا تعلق ہے، وہ میڈیا کا کیا اثر پڑتا ہے، بچے اور ماں کے درمیان جو اٹیچمنٹ اور سماجی مہارتوں کی جو اسکلز ہیں، سوشل اسکلز ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پریٹ اینڈ پلے جو ہے وہ بچوں کو مختلف کردار اور ذمہ داریاں سیکھنے کا موقع دیتا ہے، جبکہ کھیل کے دوران ہونے والے جھگڑے سے اس بات کا اظہار ہوتے ہیں کہ بچوں میں ابھی بات چیت اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت مکمل نہیں ہوئی ہے. جو پیرنٹس ہیں، کیئر گیورز ہیں، ٹیچرز ہیں، اگر وہ پازیٹیو بیہیویئر رکھیں گے، اپنا اچھا رول ماڈل وہ بنیں گے، تو بچوں پہ بھی ان کا وہی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ بچوں کی سماجی تربیت میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہے مثبت اور اعتماد پر مبنی رشتہ سیکھنے کا سازگار ماحول پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیا بچوں پر پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں قسم کے اثرات ڈال سکتا ہے. اس کا انحصار اس کے کانٹینٹ اور اس کے استعمال پر ہوتا ہے. گھریلو یا معاشرتی تشدد جو ہے وہ بچوں میں جارحیت اور جذباتی مسائل پیدا کر سکتا ہے. والدین سے محفوظ تعلق جو اٹیچمنٹ ہے وہ بچے کی جذباتی کنٹرول اور دماغی نشوونما کے لیے نہایت ضروری ہے. اگر یہ تعلق کمزور ہو تو بچے میں بگاڑ یا عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے. آخر میں یہ کہ سماجی مہارتیں جیسے کہ ہمدردی، گفتگو اور جھگڑا سلجھانا بچوں کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ دوسروں سے مثبت تعلقات قائم رکھ سکیں. ان مہارتوں کی کمی تعلیمی، سماجی اور جذباتی مسائل کو جنم دے سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی کیوریز ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی رائے ہو تو وہ آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ فائنل ٹرم پریپریشن کے لیے لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.